الحمدللہ والصلاة علی رسول اللہ۔ شب معراج کے بارے میں کچھ بے اصل باتیں عوام کے اندر مشہور ہیں، اس لیے چند باتوں کا سمجھنا یہ ضروری ہے۔ پہلی بات یہ سمجھنی چاہیے کہ معراج کا واقعہ بالکل سچ اور حق ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے سفر پر بلایا گیا۔ قرآن سے اس کا ثبوت ہے، اس سے انکار کی قطعاً گنجائش نہیں۔ اور معراج کی رات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں پر بلا کر بہت بڑا شرف بخشا گیا، اور امت کے لیے بھی معراج یہ بہت بڑے اعزاز کی چیز ہے۔ دوسری بات یہ کہ عوام یہ یقین کرتے ہیں کہ شب معراج 27 رجب کی رات ہے، حالانکہ یہ یقینی طور پر نہیں کہا جا سکتا کہ 27 رجب کی رات ہی وہ رات ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے تھے، کیونکہ اس بارے میں مختلف روایتیں ہیں۔ بعض نے 27 رجب، بعض نے 12 ربیع الاول بتایا ہے، بعض نے 17 ربیع الاول، بعض نے 27 ربیع الاول، بعض نے 17 اور 27 ربیع الاخر، بعض نے 17 رمضان، بعض نے 27 رمضان، بعض نے 27 شوال۔ ان تاریخوں کو شب معراج قرار دیا ہے علماء نے، اس لیے پورے یقین کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا کہ شب معراج کون سی رات تھی۔ اب چونکہ صحیح معنی میں شب معراج کی تاریخ محفوظ نہیں ہے، اس لیے 27 رجب کو شب معراج قرار دینا یہ درست نہیں ہے۔ تیسری بات یہ کہ اس رات میں کوئی الگ نماز یا کوئی الگ عبادت کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے، اس لیے خصوصیت کے ساتھ اس رات میں عبادت کا اہتمام کرنا اور لوگوں کو بلانا، ترغیب دینا یہ درست نہیں ہے۔ دیکھیے، معراج کے واقعے کے بعد 12 سال تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں زندہ رہے، لیکن اس دوران یہ کہیں ثابت نہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج کے بارے میں کوئی خاص حکم دیا ہو، یا اس کو منانے کا اہتمام فرمایا ہو، یا اس کے بارے میں یہ فرمایا ہو کہ اس رات میں شب قدر کی طرح جاگنا زیادہ اجر و ثواب کا باعث ہے۔ نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاگے اور نہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اس شب معراج میں جاگنے کا اہتمام فرمایا، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد 100 سال تک صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اس دنیا میں موجود رہے۔ اس پوری صدی میں صحابہ کرام نے 27 رجب کو خاص اہتمام کر کے نہیں منایا، لہٰذا جو چیز حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی اور جو آپ کے صحابہ کرام نے نہیں کی، اس کو دین کا حصہ قرار دینا یا اس کو سنت قرار دینا یا اس کے ساتھ سنت جیسا معاملہ کرنا یہ بدعت ہے۔ اس سے اجتناب کرنا چاہیے، بچنا چاہیے۔ لہٰذا اس رات میں اگر عام راتوں کی طرح نفل نماز پڑھیں، عام راتوں کی طرح تلاوت اور ذکر کریں تو کوئی حرج نہیں ہے، جو کریں گے اس کا ثواب انشاءاللہ تعالی ملے گا۔ لیکن کوئی خاص عبادت اپنی طرف سے کرنا یا اس میں خاص عبادت کرنے کا زیادہ ثواب سمجھنا یہ صحیح نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دین کی باتوں کو صحیح سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔